ڈائٹنگ کیا سما اس بہار کا ہو گیا۔ ڈائٹنگ بھی جبر کی چلتی پھرتی مورت بلکہ عبرت۔ مس بون دولہ شاہ کا چوہا بنتے بنتے چند سینٹی میٹرز کے فرق سے بچ نکلی تھی۔ ہر چند اپنے وجود کو اسرائیلی شکنجے تک پہنچانے میں بلا شرکت غیر شریک تھی، تاہم حیات ابدی سے حیات فانی کی جانب زندگی کے نئے آغاز پر مس بون اسپتال کے بستر جواں مرگ پر دراز چیک لہک رہی تھی۔ لگتا تھا کہ بے وقت موت کے منہ سے واپسی پر وہ مکمل طور پر عجیب الخلقت نہ بننے پر اپنے پیارے خدا کی بہت ہی شکر گزار تھی۔ آثار ڈائٹنگ کو تو رفتہ رفتہ مٹ جانا تھا، زندہ بچ جانا بھی معجزے سے کم نہ تھا۔ زندہ یہ بات بڑی بات ہے پیاری، اگرچہ تخمی انگریزنی تھی لیکن اس کے چہرے مورے کے خط و خال بلکہ ٹھیک ٹھاک اور سیدھے سادے تھے، حالانکہ وہ صرف انگریزی زبان بولتی، سمجھتی اور لکھتی تھی۔ ایک بڑی لیبارٹری کی انتظامیہ نے اسے دفتر میں آنے والوں کی خاطر مدارت اور ان کا مدعا معلوم کرنے کے علاوہ صرف اور صرف کمپنی کی مصنوعات کی تشہیر پر مامور کیا تھا۔ تھی تو مغرب کی بیٹی، مگر سطح رخسار پر بھاری سا حسن مشرق کا انبار، چال ڈھال سے ٹھمک ٹھمک کی خوش آوازیوں خوش خرامی، اپنے گل بدن پر پسندیدہ ارغوانی رنگ کے لباس اور ہونٹوں پر لپسٹک کی دبیج طے، عمر جواں کی اسلحہ و بارود کی تھرتھراہٹ، گلاب چہرے پر مسکراہٹ اور مد بھرے نینوں میں شوخ جذبوں کے کارتوس لیے الصبح دفتر میں سب سے پہلے روکش ہو جاتی تھی۔ مس بون کے دفتری پجاری اس کی فراخی حسن کو دفتر میں گھستے ہی کیش کرتے، میں پیتے اور اپنی اپنی نشستوں پر جا بیٹھتے۔ سارے بونی پجاری اس ٹیلی فونی سیکرٹری یعنی ریسیپشنسٹ کی لطف سے پاک عادت مہربانہ کے شکر گزار تھے کہ مس بون جس سے بھی ملتی تھی آنکھیں بازو اور چھاتی کھول کر ملتی تھی، کیونکہ وہ مغرب بند تھی۔ اسی ملنساری کی ظاہری شوخیاں جہاں دفتری کام میں کافی حد تک خلل انداز ہوتی تھی، وہاں پر اس نے بڑے ہی ذوق و شوق سے اس اجڑے دیار میں زیب و زینت کے کئی چراغ روشن کیے تھے۔ مس بون کی ان چمن آرائیوں پر دفتری ساتھی بھی اس کی عزت اور ذوق افزائی کا موقع کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے، بلکہ راہ چلتوں کے بھی کان بھر دیتے کہ بہار پور بہار ہے۔ خمار پور بہار کے اسیر اڑوسی پڑوسی بھی ہو چکے تھے۔ مس بون سے خواہ مخواہ لفٹ لینے کی غرض سے کئی صحرائے تمنا کے مسافر کبھی سگریٹ سلگانے کے لیے ماچس اور کبھی دل سلگانے کے لیے جھوٹ موٹ کے فون کرنے آتے رہتے تھے۔ ہو خیر مریدی کا تو ایک عدد نوجوان جنہوں نے اپنی بچوں کی پرورش اتنی محبت و شفقت سے کی تھی کہ خود ان کے والد محترم نے ان کی پرورش اتنی محبت اور شفقت سے نہیں کی تھی، جو کہ مچھندر کے نام سے پکارے، دیکھے اور پہچانے جاتے تھے، دفتر میں مس بون کی آستینوں کا عاشق بن کر پل رہے تھے۔ مچھندر میاں نے جب سے مس بون کو زوجگی کی نظر سے دیکھا تھا، اپنے دل ناداں کا کچومر نکلوا بیٹھے تھے۔ بہت جلدی مس بون کی عاشقی کا ڈیٹا ان کے دل و دماغ کی ہارڈ ڈسک میں محفوظ ہو گیا تھا۔ 2-4 مہینوں میں مچھندر میاں کا شمار مس بون کے خاص مریدوں میں ہونے لگا تھا۔ مچھندر میاں جو کہ مس بون کے ہاتھوں پہ اپنے دل کا محاصرہ کروا بیٹھے تھے، اب دفتری اوقات میں بھی عشق کا سائیکل چلنے لگا تھا۔ مچھندر سائیکل چلاتے اور مس بون سائیکل کا پہلا سفر کہہ کر سائیکل پر جا بیٹھتی تھی۔ دفتر کے وسیع و عریض لان میں مچھندر سائیکل ہولے ہولے گرا کر مس بون کو چاروں جانب چپکا دیتے اور پھر اس حسینہ کو بڑے ناز نخروں سے اٹھاتے تھے۔ دونوں اب عشق کے جھولوں پر سوار تھے اور ہر لمحے عشق کا جھولا جھولنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ مچھندر غم عشق، آتش عشق اور مسائل عشق میں
ایسے الجھے کہ دل کے ناکے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ مچھندر پاؤں جہاں پر رکھتے تھے وہاں پر ہرگز نہیں پڑتے تھے، بلکہ 2-4 فٹ ادھر ادھر ہی پڑتے تھے۔ مونچھیں بھی جھڑنا شروع ہو گئی تھیں، اچھی بڑی موٹی تازہ مونچھیں گھٹتے گھٹتے چپلی کی دم بن گئی تھیں۔ مس بون پر یوگتا تو بہت پہلے ہی کھل چکا تھا کہ پاکستانی کچھ زیادہ ہی زندہ دل ہوتے ہیں۔ زیادتی کسی بھی چیز کی ہو بری ہوتی ہے۔ پہلے تو اس رمیش نے مچھندر کی نوکری کی جان لے لی، لیکن پھر بھی مس بون پر دھن قربان کر رہے تھے۔ مچھندر میاں ابھی بھی مس بون کے رمیش کا کانٹا دل میں لیے پھرتے تھے۔ خبر ملی کہ مس بون گوشہ عزلت میں 30 دن گزارنے کے لیے اپنے گھر چلی جائے گی۔ دفتر میں اب اس کی چہچہاٹ 30 دن کے بعد سننا ہوگی۔ در حقیقت اس کے بوڑھے ممی اور ڈیڈی نے اپنے پوت کو مس بون کے گلے پر شادی کی چھری چلانے کا حکم دے دیا تھا۔ یوں مس بون مچھندر میاں کو چھوڑ کر موئے پیا کے نگر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ مچھندر میاں الو کے الو بنے رہ گئے۔ 4 دن کی چاندنی اور اب اندھیری رات تھی۔ غم عشق بھی تھا، غم روزگار بھی، نہ کوئی چارہ ساز تھا، نہ کوئی غم گسار بھی۔ کئی روز تک عشقیہ چکروں کے گرداب میں گئے۔ مچھندر میاں کے پر پوزے ایسے جھڑتے تھے کہ اب مریدی کے کھیل سے بےتاب نظر آتے تھے۔ 5 دریاؤں کا منہ زور تیراک، مونچھیں اتنی بڑی تھی کہ چپو کا کام دیتی تھی۔ اب آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے فرقت کی مندھار میں ڈبکیاں کھا رہا تھا، اور اب تو اتنی زیادہ کھا چکا تھا کہ مرتا تھا ڈوب کر۔ او کھیل مریدی کا تو مرتا ہے بہت جلد، مرض تیرا ستائے ہو۔ 30 دن بعد لوٹی تو خالی ہاتھ، صرف منگنی کر کے گھوڑوں نے وارننگ دے کر واپس بھیج دیا کہ مغرب کی بیٹیوں مغربن ہی رہو۔ مغربیوں کے نزدیک مشرقی سی ہو گئی تھی، خاص جسم خاصا فرقہ ہو گیا تھا، چال ڈھال بھی سیدھی سادھی ہو گئی تھی، شاید چربی کے بوجھ سے۔ دفتر میں آتی تو اپنے ہم دفتریوں سے مل کر خوب کھاتی پیتی تھی، اسے پاکی کھانے بہت پسند تھے، مگر جب سے حکم پیا موصول ہوا تھا کہ انگریزنی رہو، باقی لڑکیوں کی طرح بال اور سواد کمریا کا کمرہ نہ بناؤ، مس بون نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ چاندی اور میں اس کی چمکدار آنکھوں کے ہیرنچیوں والے تارے ہلکے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ آنکھیں بھی کام چور ہو گئی تھی کہ دیکھنا کم کر دیا تھا۔ اس کے تیز کان بھی لوگوں کی باتوں پر توجہ دینا چھوڑ گئے تھے۔ کمر میں اگرچہ مغلوبیت آتی جا رہی تھی، لیکن ابھی لچک کی نوبت نہ آئی تھی۔ مس بون جو خوش خوراکی کی رسیا تھی، اب صرف زندہ رہنے کے لیے ابلی ہوئی سبزیوں کا سہارا لیتی تھی، مگر چیز جیسے سفید شے سے پرہیز اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کہتی تھی ہمارے ہاں چیز یعنی پنیر کے بغیر کھانا کھانے کا کوئی رواج نہیں، جو بھی ہماری کمیونٹی سے ہوگا چیز پر بھروسہ کرے گا، کافر ہے تو بس چیز پہ کرتا ہے بھروسہ۔ ڈارٹنگ کا جو دن بھی چڑھتا تھا، اس حسون کے چہرے سے ہنسی کا راگ اس کے جسم سے شباب کا تاج اتارتا چلا جا رہا تھا۔ آخرکار ایک روز ڈارٹنگ کے شوق نے اسے جسم کا گداز، زلف دراز، ادائے بے نیاز، طاقت پرواز، ہمدم و ہمساز، غزے کے سب کچھ چھین کر کمزوری و جان کنی کے سگنیچر پر لٹا کر ہسپتال میں دم کا مہمان کر دیا تھا۔ مس بون کی شادی ابھی تاخیر سے کر دی گئی تھی کہ ڈارٹنگ کی تباہ کاریوں سے ذرا نجات مل جائے۔ اس کے پرانے دفتریوں اور ناگفتہ غیر مچھندر میاں کو اطلاع عدالت موصول ہوئی تو سب کے سب دیوانے فرزانے اپنے نذرانے لے کر ڈارٹنگ کی سولی پر چڑھی مس بون کی خدمت و عیادت کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اس کا جسم ڈارٹنگ کے ہاتھوں ویسا ہو گیا تھا جیسا انگریزی زبان منہ کا حال کر دیتی ہے۔ سب دوست حبیب مس بون کے لیے اپنے پسندیدہ ڈاکٹروں
اور پسندیدہ نسخوں کی پیشکش کر رہے تھے، ادھر جہاں بلد مصنون اس بات پر مصر تھی کہ اسے اس کے ملک بھیج دیا جائے۔ اگر یہاں مر گئی تو پاکستانی مٹی اسے تا قیامت سخت الرجی رہے گی، پاکستانی مٹی سے اسے تا قیامت سخت الرجی رہے گی۔ لیکن وہ اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ سفر کے قابل بھی نہ تھی۔ اسے ہسپتال میں خصوصی توجہ کے وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ زخم ڈالٹنگ ادویات کی مرہم سے شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ اسے صحت کی سدھ بودھ ہونے لگی۔ اسپتال سے فارغ ہوتے ہی ہوئے بھی اس پر ڈائٹنگ کے اثرات کپ کپی کی صورت میں نظر آتے تھے۔ ڈاکٹروں نے اسے اور اس کے دل دونوں کو مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ مسکون کے گھر سے باہر آنے جانے اور اس کا دل کسی پر آنے کی سخت پابندی تھی۔ اس کے تیماردار دوستوں کا پورا بورڈ اس کے دل بےتاب کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ پہلے پہل تو اس شکستہ جاں کی تمام تر توجہ اس کے سر کی جانب مبذول کروائی گئی، جہاں پر زمانہ صحت میں زلف گراگیر کی ڈھیر ساری فصلیں بہار ہوا کرتی تھی، مگر اب ڈائٹنگ کی سنڈی چٹ کر گئی تھی۔ ہر تیماردار دوست اسے اپنی اپنی بساط کے مطابق بیوٹی پارلروں، شہر کے مشہور لیڈی سیلون پر لے کر جانے کے لیے تیار تھے۔ پورا مسٹر مچھندر کے نام نکلا کہ وہ کٹنگ کے لیے مسکون کو شہر کے مشہور حجام کے پاس لے کر جائیں گے اور مسکون سے کہیں گے، آئینہ حجام میں آج اپنی ادا دیں۔ یہ کار خیر مچھندر میں انجام دے چکے۔ وہ تیمارداروں کا بورڈ مسکون کی بحالی صحت کے لیے ویسی ادویات اور حکیموں کے علاج یونانی کے لیے تگ و دو کرنے لگا۔ شہر کے بڑے بڑے ترے باز نبازوں کے ہاں مسکون کو سلام بھرنے کے لیے لے جایا گیا۔ مطب پر مسکون ہاون دستے کی ٹھک ٹھک، مربے اور معجونوں کے قطار اندر قطار، مرتبان، لمبی لمبی بوتلوں میں احتیاطی جڑی بوٹیاں، عملتاز کی لمبی لمبی کالی بدن چھڑیاں اور ننھے ننھے چڑیوں کی سوکھی ہوئی کھوپڑیاں مرتبان پر لکھے انواع اقسام کے گشتے اور معجونوں کے نام دیکھ کر بالکل مبہوت ہو گئی۔ نہ کوئی سٹیتھوسکوپ، نہ کوئی ایکس رے مشین، نہ کوئی تھرمامیٹر اور نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ۔ یا الہی ماجرا کیا ہے؟ حکیم صاحب ہیں کہ گوری کی کلائی نہیں چھوڑتے، حالانکہ نبض کی نیلی رگ صاف شفاف پانی کی بوتل میں ڈوبی ہوئی پینسل کی طرح صاف نظر آ رہی تھی۔ یوں وہ بدیسی اسپیسی چارہ ساز کو سٹرنڈ زیر لب کہتی اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ حکیم صاحب سے کلائی چھوٹی تو مطب سے بھاگتے ہوئے مچھندر میاں کو دیکھ کر خوب کہکے لگانے لگی۔ گھر پہنچتے ہی اے میرے خدا کہتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کالی اودی معجونیں، رنگ برنگے کشتے، کڑوے کسیلے سفوف دیکھ کر کہنے لگی، پیارے مچھندر، اپنی محبوبہ کا کوئی ایسی چیزوں سے بھی علاج کرواتا ہے۔ ہیلو مارولس مچھندر، دس از ناٹ دا وے ٹو ٹریٹ یور ڈارلنگ۔ پانی کر گئی مچھندر کو یہ بات۔ کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی مسکون کی حسن رونائی اور شباب و جمال کا پھاٹک ابھی کھلا نہ تھا۔ دفتری تیمارداروں کا بورڈ اب بھوت پریت کو الزام دے رہا تھا کہ وہ بھی مسکون پر عاشق ہو گئے ہیں۔ بورڈ بھوت پریت کی اس عشقیہ شراکت پر سخت نالاں تھا۔ مچھندر میاں نے ایک بار پھر مسکون کو اپنے خاندانی عامل کے پاس لے جانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی تھی۔ چنانچہ مسکون کو بہلا پھسلا کر عالی مرتبت عامل بابا کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ عامل بابا کے ہاں گھسی تو بے وجہ دھوئیں سے اس کا دم گھٹنے لگا، مگر آگ تھی جو کہیں نظر نہ آتی تھی۔ مچھندر میاں سے گھبرائی ہوئی مسکون پوچھنے لگی، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ یہ دھواں اس لیے پیدا کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے کہ خبیث روحوں کا دم گھٹ جائے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ مچھندر نے مسکون کو جواب دیا، مگر دم تو میرا بھی گھٹنے لگا ہے، کیا میں بھی خبیث روح ہوں؟ مسکون پوچھنے لگی۔ بورڈ آف تیمارداران
مسکون کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں مچھندر عامر بابا سے اپنا آسیب میں چڑھوا دے۔ بھوت پریت کو اتارنا آسان تھا، مگر مچھندر میاں کو کون ٹالے گا۔ مسکون نے عقل مندی کا نقد مظاہرہ کرتے ہوئے عامر بابا کے ہاں سے چیختی چلاتی بھاگ نکلی۔ لٹکی ہوئی انسانی کھوپڑیوں کی تصویریں اور در و دیوار پر دیگر ہولناکیاں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی ڈارٹنگ از دا بیسٹ بھاگتے میں اس کا سلوگن تھا۔ اور پھر اس قافل کیش نے سمندروں کے اس پار اپنے گھر جا کر سکھ کا سانس لیا۔ مچھندر کو اس کی روانگی کا علم تک نہ ہوا۔ شاعر نے مچھندر کے جذبات کی ترجمانی یوں کی ہے، اور یہ مچھندر یہ شعر بآواز بلند گاتے پھرتے ہیں: ناکام تمنا دل اس سوچ میں رہتا ہے، ناکام تمنا دل اس سوچ میں رہتا ہے، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔